یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر تمام تعمیراتی سرگرمیوں کا انحصار ہے، تو لہٰذا آپ سب جو یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، آپ پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے اس میں ایک اہم سپاہی بن کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پاکستان آج اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس موقع پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں سے ہم ایک ایسی اڑان اڑ سکتے ہیں جس سے پاکستان دنیا کے سامنے ایک ترقی کی اور کامیاب معیشت کی مثال بن سکتا ہے۔ چند مہینے پہلے ہمارے دشمن ملک نے یہ سمجھ کر کہ پاکستان کمزور ہو گیا ہے، پاکستان پر یہ خیال کر کے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جو پاکستان کا دنیا میں امیج بنایا کہ پاکستان کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا ہے، تو ہمارے ہمسایہ ملک نے یہ سوچتے ہوئے کہ اب وقت ہے کہ پاکستان سے ہم اپنا حساب برابر کریں، اس کو مزہ چکھائیں، اور رات کے اندھیرے میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ لیکن پاکستان کی خوش نصیبی تھی کہ پاکستان پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں جماعت ہے، اور کبھی کوئی اولاد اپنی ماں کی آغوش میں غیر محفوظ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں اپنی جان قربان کر سکتی ہے لیکن اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اسی طرح آپ نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے ہوا ہے، اس نے ترقی کی ہے، یہ مضبوط ہوا ہے، اور جب بھی اسے مسلم لیگ نون سے چھینا گیا ہے، یہ کمزور ہوا ہے اور یہ حادثوں کا شکار ہوا ہے۔ 1971 کا حادثہ بھی اسی لیے پیش آیا کہ پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ سے چھینا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان کی ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ہمارے قائد نواز شریف تھے، اور پاکستان پر ایک بڑا کڑا وقت آیا کہ جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے، اور امریکہ کے صدر کے بھی 5 فون آئے کہ آپ نے ہندوستان کی تقلید نہیں کرنی، ہم آپ کو $5 ارب دیں گے اس کے بدلے میں۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف، جو مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے حکم دیا کہ بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو اور دنیا کو یہ پیغام دو کہ پاکستانی قوم اپنی آزادی کا سودا نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب 6 دھماکے ہم نے کیے تو پھر ہندوستان کے وزیر اعظم بس پہ چڑھ کے پاکستان آئے اور امن کا معاہدہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، میاں شہباز شریف زندہ باد، پروفیسر حسن اقبال صاحب زندہ باد۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب ہندوستان نے 6 مئی کی رات کو پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم
जनाब शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। इससे चंद साल पहले 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था और पूरी दुनिया ने देखा था कि उस वक्त के वजीर आजम ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि अगर भारत ने हमला किया है तो मैं क्या करूं, क्या मैं भारत पे हमला कर दूं? लेकिन आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हदायत की कि भारत को अपनी मर्जी से, अपने तरीके से ऐसा जवाब देना है कि उसको दिन के अंदर तारे नजर आए और आइंदा वो पाकिस्तान से छेड़छाड़ का ख्वाब में भी ना सोचे। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, 10 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो जवाब दिया और पाकिस्तान को मार्का हक में जो कामयाबी दिलवाई, उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम है। हमारी मुसल्लह अफवाज चौकस है और हमारे फौज की क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में दलेर क़यादत है और हमारी सियासी क़यादत में ये जुर्रत है कि वो हौसले के साथ फैसले कर सकती है और उसके बाद पाकिस्तान का झंडा दुनिया भर में बुलंद हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये फर्क होता है असली का और नकली का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क को बनाने वाली जमात है। आज आपको पाकिस्तान में तरक्की के जो भी मंसूबे नजर आएंगे, अगर किसी ने लोड शेडिंग खत्म की, अगर किसी ने दहशत गर्दी खत्म की, अगर किसी ने पाकिस्तान में मोटरवे बनाए, अगर किसी ने पाकिस्तान में सी पैक शुरू किया, अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर जदीद मुआशी पॉलिसियां नाफिज की, अगर पाकिस्तान में किसी ने यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया, आपको हर बड़े तरक्की के मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की मोहर नजर आएगी, मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी और शहबाज शरीफ की मोहर नजर आएगी। और अब पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में वो तरक्की का सफर गांव-गांव फिर शुरू हो चुका है। तो ये पाकिस्तान की तरक्की का नुस्खा सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। 4 साल उनकी भी हुकूमत रही है। आज आप किसी भी पीटीआई के फर्द से पूछें कि जिस महात्मा की आप रिहाई की दुआइयां देते हैं, 4 साल वो वजीर आजम रहा है। उसके पास पंजाब की हुकूमत थी और पंजाब से उसने मुस्लिम लीग नून का किला होने का बदला कैसे लिया कि पंजाब के ऊपर उस्मान बुज़दार जैसा वजीर आला मुसल्लत कर दिया। जिस पंजाब पर 10 साल शहबाज शरीफ ने तरक्की का मिसाली दौर कायम किया था, उस तरक्की के ऊपर उस्मान बुज़दार जैसे वजीर आला को बिठाकर उस सारी तरक्की की फसल पे हल चला के उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। पंजाब की सड़कें तबाह हो गईं, पंजाब का तालीम का ढांचा तबाह हो गया, पंजाब की सेहत का ढांचा तबाह हो गया। और फिर जब उनसे हम पूछते हैं कि भाई बताओ, 4 साल हुकूमत की है, कौन सी नई मोटरवे बनाई, कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा नया बिजली का मंसूबा लगाया, कौन सी नई तरक्की का मंसूबा शुरू किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है।
آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر نے ہمیں شعور دیا ہے. شعور کس چیز کا دیا ہے؟ کہ ہر مخالف کی پگڑی اچھالو، ہر مخالف کو چور ڈاکو کہو. شعور اس بات کا دیا ہے کہ اپنے دھرتی پہ قربان ہونے والے شہیدوں کی یادگاروں کو توڑ کر ان کے ساتھ فٹ بال کھیلو. شعور اس بات کا دیا ہے کہ اپنے فوج کی چھاؤنیوں پہ حملے کرو جیسے کہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں. شعور یہ دیا ہے کہ پاکستان بنانے والی ہستی کی نشانی جناح ہاؤس کو جلا کے راکھ کر دو. اگر اس چیز کا نام شعور ہے تو 1,00,000 دفعہ نہیں 20 کروڑوں دفعہ اس شعور کے اوپر لعنت ہے، چونکہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے والا شعور ہے. ہمارے قائد نے ہمیں پاکستان کی تعمیر کا شعور دیا ہے. ہمارے قائد نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان کا غریب اپنے دن بدلے گا، پاکستان کے مزدور کے دن بدلیں گے. جب بھی ہم نے ترقی کا سفر شروع کیا، اس ترقی کے سفر کو سازشوں کے ذریعے ختم کیا گیا. میرے بھائیوں، 1990-91 میں نواز شریف صاحب نے جو منصوبے اور اصلاحات شروع کی تھیں، اگر انہیں 10 سال مل جاتے، آج نواز شریف ڈاکٹر مہاتیر ملیشیا سے بڑا لیڈر ہوتا اور پاکستان ملیشیا اور کوریا سے آگے کھڑا ہوتا. میاں نواز شریف اگر میاں نواز شریف زندہ باد، اگر نواز شریف زندہ باد. نواز شریف صاحب نے 1997-98 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد جو ویژن 2010 کا منصوبہ بنایا تھا، اس پہ عمل درآمد کرنے کا موقع مل جاتا تو آج پاکستان دنیا کی پہلی معیشتوں میں کھڑا ہوتا. اس کے بعد پھر جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں لوڈ شیڈنگ ورثے میں ملی، دہشت گردی ورثے میں ملی، ملک کی معیشت تباہ حال تھی، مہنگائی تھی، غربت تھی، اور ہم نے پھر پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے 2025 کا منصوبہ بنا کے کام شروع کیا کہ پاکستان کو دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں 2025 میں لے کر آئیں گے. ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، سی پیک کے ذریعے $25 ارب پاکستان میں لے کر آئے، جس سے پاکستان کا پہیہ چلا اور پاکستان ٹیک آف کرنے لگا تھا. اس موقع پر پھر عمران خان نے سازش کی، چند ججوں نے سازش کی، اس وقت کے چند جرنیلوں نے سازش کی اور مسلم لیگ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر کے ایک اناڑی کو اس ملک کی باغ دوڑ دے کر اس ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا گیا. مجھے آپ بتائیں، آپ نے یہاں سے گودام سے مال بھیجنا ہے باہر سڑک کے اوپر، تو جس ٹرالی کے اوپر بھیجنا ہے، جس ٹرک کے اوپر بھیجنا ہے، تو اگر کوئی بندہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ جناب میری دیانتداری ایسی کہ فرشتے بھی قسم کھا سکتے ہیں، میں اتنا وڈا حاجی کہ میں اج تک تہجد دی نماز نہیں چھڈی لیکن میں اج تک ٹرالی یا ٹرک نہیں چلایا، تے مہربانی کرو میری نیکی دیکھو اور میری پارسائی دیکھو، مینو یہ اپنے مال دی چابی دیو، میں اس نو باہر لے جانا ہے. دیو گے؟ نہیں. جس بندے نے زندگی چ کدے موٹر سائیکل نہ چلائی ہوئے، کوئی گڈی نہ چلائی ہوئے، وہ کہے جی اپنے مال دی گڈی دی چابی دے دیو، میں تہاڈی آرڈر نو فیکٹری تک پہنچا دیاں گا، کدے پہنچا سکتا ہے؟ نہیں بالکل. وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، وہ ٹکر مار سکتا ہے، وہ مال نو منزل تے نہیں لے کے جا سکتا. تے جے پاکستان دی کنجی ایسے بندے نو دتی گئی ہوئے جن نے کدے ایک یونین کاؤنسل زندگی چ نہیں سی چلائی، 40 سال صرف ایک ہی کام کیتا ہے، چندے کٹھے کرنے دا، بھیک منگنے دا کام کیتا ہے. ایک چندہ منگن والے نو پاکستان دی کنجیاں دے دتیاں گئیاں جنوں حکمرانی دا الف بے دا پتہ نہیں سی.
میرے بھائیوں اس نے وہی کیا جو ایک اناڑی ڈرائیور گاڑی کے ساتھ کرتا ہے. اس نے پاکستان کی معیشت کے انجر پنجر ایکسیڈنٹ کر کے ہلا دیے. اور جب ہمیں 2022 میں یہ ملک ملا تو حالت یہ تھی کہ دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ یہ 4 ہفتے نکالے گا یا 6 ہفتے نکالے گا اور دیوالیہ ہوگا, سری لنکا بنے گا. اس موقع پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کی جرأت مندانہ قیادت کو کہ انہوں نے 12 جماعتوں کو ساتھ لے کر پاکستان کی معیشت کو بچانے کا تہیہ کیا. میرے بھائیوں, ہمارے پاس اتنی عقل ہے, سمجھ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے ہمیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی, ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑے گا. کیونکہ جب کوئی بیمار کا علاج کرنا ہوتا ہے تو آپ کو مٹھائی نہیں کھانی پڑتی, آپ کو ٹافی نہیں ملتی, آپ کو کڑوی دوائی کھانی پڑتی ہے, آپ کو سرجری سے گزرنا پڑتا ہے, تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو صحت ملتی ہے. تو ہمیں بھی پتا تھا کہ ہمیں اگر پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سرجری سے بھی گزرنا ہے, کڑوی دوائی بھی کھانی ہوگی, اس کی قیمت بھی دینی ہوگی. لیکن میرے بھائیوں, یہاں سے آپ باہر نکلیں, آپ کو سڑک کے کنارے اپنا کوئی پیارا خون میں لت پت زخمی حالت میں ملے تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کی جان بچانے کے لیے میں نے اس کو اٹھایا تو میرا نیا بوسکی کا سوٹ ہے, یہ میرا نیا سوٹ جو ہے یہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا؟ کیا کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس زخمی کو اٹھا کے میں نے گاڑی میں ڈالا, میری گاڑی کی نئی پوشش ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی؟ آپ ہر چیز داؤ پہ لگا کے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا جوڑا, گاڑی, ہر چیز قربان کر کے اسے ہسپتال لے جا کے جان بچاتے ہیں. مسلم لیگ کو بھی پتا تھا کہ ہم نے اگر اس معیشت کو بچانا ہے تو بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جن پہ عمران خان کی حکومت دستخط کر کے گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے میں پیٹرول اور ڈیزل کی 150 روپے قیمت بڑھانی پڑی, جو کہ IMF کے ساتھ عمران خان کی حکومت معاہدہ کر کے گئی تھی. اور ان فیصلوں سے مہنگائی جو ملک کے اندر تھی اس پہ مزید تیل ڈلا, وہ مزید اوپر ہوئی, غریب آدمی کی چیخیں نکلیں, عام آدمی کا تیل نکلا. لیکن یہ وہ کڑوی گولی تھی, وہ زہر کا پیالہ تھا جسے پیے بغیر ہم بچتے نہیں تھے. تو ہمارے اندر یہ جرأت تھی کہ ہم نے وہ سخت فیصلے کیے. لیکن جب وہ سخت فیصلے کیے, آپ مجھے بتائیں, جس ملک میں 4 آنے چینی مہنگی کرنے پر ایوب خان کی حکومت گر گئی, 150 روپیہ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مہنگی ہوئی, کیا کراچی سے پشاور تک کوئی ایک جلوس نکلا؟ کوئی ایک احتجاج ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کہ پاکستان کے میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو پتا تھا کہ یہ زہر کا پیالہ ان لوگوں کا نہیں ہے, یہ گند پچھلی حکومت کا ہے جو یہ صاف کر رہے ہیں, اور ان کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو لوگوں نے, پوری قوم نے قیمت ادا کی اور ہم اس پل صراط سے گزرے. لیکن آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 سالوں کے اندر الحمدللہ وہ مہنگائی بڑھنے کی شرح جو 38.5% تھی آج گر کے 4.5% ہو گئی ہے, اور وہ بینک کا ریٹ جو 23% پہ چلا گیا تھا آج 11% کے اوپر آ گیا ہے. اور آج ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے 1,69,000 پہ دنیا کے اندر ریکارڈ بنا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت نے جو بحالی کی ہے, ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے
کہ 2 سالوں کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک نے اتنی جلدی اپنی معیشت کو بحال کیا ہو۔ آج دنیا کے ہر ادارے نے پاکستان کی درجہ بندی اوپر کر دی ہے کہ اب پاکستان مستحکم ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے ادارے تو نہیں ہیں، مسلم لیگ کے تو نہیں ہیں، سرکاری تو نہیں ہیں، وہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں۔ ہر ادارے نے، چاہے اس میں موڈیز ہے، سٹینڈرڈز اینڈ پور ہے، فچ ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں جو پوری دنیا کی معیشتوں کی درجہ بندی کرتے ہیں، ان سب نے پاکستان کی معیشت کی درجہ بندی اوپر کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب جب ملک بحالی کی طرف چل رہا ہے تو ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ملک کو امن کی ضرورت ہے، ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب زمین میں بیج لگا دیا جائے تو بیج کو اگانے کے لیے مٹی کو استحکام دینا پڑتا ہے۔ اگر بیج لگانے کے بعد مٹی میں بار بار ہل چلائیں گے تو وہ بیج کبھی نہیں اگے گا۔ ہم نے ترقی کے بیج دوبارہ لگا دیے ہیں، ہم نے دوبارہ زمین کو ہموار کر کے پاکستان کو ایک نئی اڑان کے لیے بیج لگا دیے ہیں۔ اب ہم نے اس مٹی کی امن اور استحکام کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی لیے ہندوستان آج پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فتنہ خوارج کے ذریعے دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی آج پاکستان میں فساد اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ ہندوستان کا دوست ہے، چونکہ آج پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ترقی پر پھر ہل چلانا چاہتے ہیں، پاکستان کو پھر آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے مارکہ حق جیت لیا ہے، اب ہم نے سب نے مارکہ ترقی جیتنے کے لیے مل کر جدوجہد کرنی ہے تاکہ ہم پاکستان کو ایک عظیم معیشت بنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے لیے ہم ایک بہتر مستقبل دے کے جائیں۔ ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں، دے رہی ہے۔ ہم نے مارکہ حق کن جذبوں کے ساتھ جیتا ہے؟ ہم نے مارکہ حق ان جذبوں کے ساتھ جیتا ہے کہ جب ایک نوجوان کیپٹن جس کی مہینے بعد شادی ہونے والی ہے اور اس کی ماں نے اس کی دلہن کے لیے سرخ جوڑا تیار کر رکھا ہے، تو اس کے گھر میں جب اس کے بیٹے کی سرخ لہو میں شہادت کے ساتھ میت آتی ہے تو وہ ماں آنسو نہیں بہاتی، وہ کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا اس دھرتی پہ قربان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا فوجیوں کی ماؤں اور ان کی بیویوں کے دلوں میں لوہے کے دل ہوتے ہیں؟ وہ بھی انسانوں والے دل ہوتے ہیں، لیکن اس وطن کی خاطر وہ اپنے بیٹے اور اپنی سہاگ قربان کرنے پہ بھی آنسو نہیں بہاتی، بہادری کے ساتھ اس ملک کے لیے فخر کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے اور ہمارے بیٹے نے قربانی دی ہے۔ تب ہم نے مارکہ حق جیتا ہے۔ تو اگر ہماری فوج کی مائیں اور ان شہیدوں کی بیوائیں اپنے دلوں پر پتھر رکھ کے قربانیاں دیں اور ہم سول کے اندر اس جذبے کے ساتھ کام نہ کریں، سول کے اندر وہ جذبہ کیا ہے؟ اگر ہماری فوج قربانی دے رہی ہے اپنے خون کا، تو میرے بھائیوں، سول کے اندر ہم نے قربانی دینی ہے اپنی سچی محنت کے ساتھ۔ سول کے اندر ہم نے قربانی دینی ہے اپنا پورا ٹیکس ادا کر کے، سول کے اندر ہم نے قربانی دینی ہے اپنا تول پورا کر کے، سول کے اندر ہم نے قربانی دینی ہے کوئی ملاوٹ نہ کر کے، خالص مال بیچ کر۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ اب ہم پر فرض ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے مارکہ ترقی کو جیتنا ہے
تو پوری قوم، ہمارا کسان اپنے میدان میں، ہمارا مزدور اپنی بھٹی کے اندر، ہمارا تاجر اپنی تجارت کے اندر، ہمارا صنعت کار اپنے سرمایے کے اندر، ہمارا استاد اپنے اسکول کے اندر، ہمارا ڈاکٹر اپنے ہسپتال کے اندر، ہمارا سائنسدان اپنی لیبارٹری کے اندر، ہر پاکستان کا شہری اپنے اپنے محاذ پر اسی جذبے کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے جدوجہد کرے جس جذبے کے ساتھ ہمارے مسلح افواج نے مارکہ حق کو جیتا ہے، تو پھر ہم الحمدللہ اس مارکہ ترقی کو بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کے مزدوروں کو سلام کرتا ہوں، چونکہ یہ مزدور ہیں کہ جن کے پسینے سے اور جن کی محنت کے ساتھ پاکستان چلتا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں جو ہی معیشت اور بہتر ہوگی تو ہم مزید اس کے اندر سہولتیں پیدا کریں گے۔ ہم بجلی کی سستا کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم ٹیکسوں کو بھی کم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ملک کی پیداوار بڑھانی ہوگی، تاکہ ملک کی پیداوار بڑھے گی تو اس سے زیادہ ٹیکس ہوگا۔ ہمیں ملک کی ٹیکس چوری ختم کرنی ہوگی، چونکہ ٹیکس چوری ختم ہوگی تو جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ تو آئیے اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم معیشت بنائیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اس قوم کو متحد کریں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب، ہمارے اندر پاکستانی قوم میں مذہب بڑا مضبوط ہے، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پاکستان کی بنیاد تھی۔ مجھے یہ بتائیں یہ کس جماعت کا نعرہ تھا؟ مسلم لیگ کا۔ کس نے پاکستان بنایا؟ مسلم لیگ نے۔ پاکستان کے اندر اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو حفاظت مسلم لیگ کر سکتی ہے کوئی جماعت اور نہیں کر سکتی۔ ہم نے پاکستان بنایا قربانیاں دے کے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی ناموس اور ختم نبوت اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ 24 کروڑ عوام جو کلمہ گو ہیں، ہر کلمہ گو ختم نبوت کا چوکیدار ہے۔ ہر کلمہ گو ناموس رسالت کا کلمہ گو جو ہے وہ چوکیدار ہے، اور ہر کلمہ گو سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی جان اور اس کی مال سے افضل ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے تمہاری ناموس رسالت کا، ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، ہمارے پاس ناموس رسالت کا ٹھیکہ ہے؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے، اور ہر مسلمان ختم نبوت کا سپاہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کا نعرہ لے کے امت میں انتشار پیدا کرے، ایک دوسرے سے ہمیں لڑائے، تو کیا وہ دین ہے یا وہ فساد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ناموس رسالت کا قانون نہیں تھا۔ کس نے بنایا؟ مجھے فخر ہے کہ میری والدہ نے قومی اسمبلی سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پہلی دفعہ پاس کروایا۔ لیکن یہ لوگ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نفرت کے کیمپین چلا کے، مہم چلا کے ان کو کھڑا کیا تھا ایک جرنل نے 120 میں مسلم لیگ کو ہرانے کے لیے۔ یہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے ووٹ ہیں وہ مسلم لیگ نون سے جھاڑو تاکہ یہ 120 کا الیکشن ہار جائیں۔ وہ تب بھی ہم جیت گئے تھے الحمدللہ۔
उस वक्त से ये कारोबार शुरू हुआ और ऐसा जहर फैलाया कि एक नौजवान को इतना जहर आलूदा किया कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। उसकी गोली आज भी मेरे जिस्म में है, लेकिन वो बचाने वाली जात बड़ी थी। और देखें कि निस्बत के दावे वो करते थे, लेकिन हमारी भी सरकार से निस्बत है। और वो क्या कहते हैं ना, रोक लेती है आपकी निस्बत गोली जो मेरी तरफ चलती है। तो उस गोली के तीसरे हफ्ते मैं सरकार के दरबार पे खड़ा था और गोली चलाने वाला जेल के अंदर खड़ा था। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि एक नौजवान की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे दुख है कि उस नौजवान को इन्होंने जहर आलूदा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।